اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتفاقی کے ضرر کا درجہ بتلایا کہ نہ اتفاقی کس قدر باعث ضرر ہے اور کس قدر نقصان دہ ہے، نہ اتفاقی کس قدر باعث ضرر ہے اور اس میں نقصان ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم وفساد ذات البین فإنها هی الحالقہ، اپنے آپ کو باہمی فساد سے بچاؤ کیونکہ باہمی فساد اور باہمی نا اتفاقی مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اس میں ابہام اور تفسیر کی بلاغت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اول تو حالقہ فرمایا، جس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ فساد کی وجہ سے سر کے بال منڈ جائیں گے۔ پھر سامع کو اس کا مطلب کا انتظار ہوا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے بارہا نا اتفاقی کی مگر سر کے بال کبھی نہیں گرے۔ آپ نے فرمایا کہ نا اتفاقی یہ الحالقہ، مونڈ دینے والی بات ہے۔ اب سننے والا کو توجہ ہوئی اور وہ اور زیادہ فکر مند ہوا کہ یہ مونڈ دینے والی، میں تو نہ اتفاقی کرتا رہا اور بال کبھی نہیں گرے، تو وہ کیا چیز ہے؟ تو ابہام سے، اس ابہام سے اس کے اندر اشتیاق بڑھا کہ یہ حالقہ ہے کیا چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لفظ استعمال فرمائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے سر کے بال مڑ جاتے ہیں بلکہ یہ کہتا ہوں اس سے دین مڑ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں یہ ایسے نہیں، بلکہ اس سے آدمی کا دین صاف ہو جاتا ہے۔ باہمی نزاع اور باہمی نا اتفاقی اور باہمی فساد سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بات پہ جس آدمی کے بارے میں آدمی کی غلط فہمیاں ہو جائیں اور آدمی اس سے جسے کہیں کہ اس سے نا اتفاقی ہو جائے، اس کا ہر کام بدگمانی لگتا ہے، اس سے ہر قدم قدم پہ اس سے بدگمانی کرنے لگتا ہے اور اس کے بارے میں بری سوچ آتی ہے اور پھر زبان پر غیبت بھی آتی ہے، اور جب کچھ نہیں کر پاتا تو اندر بغض بڑھتا ہے، کینہ بڑھتا ہے۔ اور بھائی جس دل میں یہ گندگیاں ہوتی ہیں اس دل میں ہدایت کا نور نہیں رہتا، اس دل میں نیکیوں کا نور نہیں رہتا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے خادم سے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالہ سال خدمت میں رہے اور آپ کی زیر تربیت رہے، آپ نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بچے، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل، اگر تجھ سے ایسا ہو سکے کہ تیری رات دن یوں گزریں کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو اور تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ففعل، ایسا کر لے۔ اس لیے کہ میرا زندگی کا معمول تو یہی ہے، میرا معمول تو یہی ہے، میرا معمول تو یہی ہے، اور جس نے میری اس طریقے پر اور سنت پر اس سے محبت کی، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت ہے میرے ساتھ۔ ہے مشکل کام، نفل پڑھنا بھی آسان، تسبیح پڑھنا بھی آسان، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ چیز آسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی نا اتفاقی کا درجہ بتایا کہ کتنی بربادی آتی ہے، اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی پاکیزگی اور طہارت کا مقام بتایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے سر کے بال مڑ جاتے ہیں بلکہ یہ کہتا ہوں اس سے دین مڑ جاتا ہے۔ اور مڑنا کیسے کسے کہتے ہیں؟ مڑنا یہ ہے کہ خربوزہ کا سر نکل جائے یا بال کا نشان تک نہ رہے، بال تک کا نشان نہ رہے،
تو حاصل یہ ہوا کہ باہمی فساد سے دین کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں تو تماشا ہوتا ہے، ساس بہو کے جھگڑے، ہاں نن کے جھگڑے، جھگڑے ہی جھگڑے. یہ باہمی فساد تو ہے. اور کیسا ہوتا ہے؟ وظیفے بھی چل رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہے ہیں، اور دل بھی خراب کیے بیٹھی ہیں، دل بھی خراب کیے بیٹھی. اور صرف اس کی وجہ سے ان کا اپنا دل خراب نہیں، اس کی وجہ سے مردوں کا بھی دل خراب ہونے لگتا ہے. وہ اس کا کان خراب کرتی ہیں، وہ اس کا کام خراب کرتی ہیں، دونوں کا دل ایک دوسرے سے خراب ہو جاتا ہے. بھائی بھائی رہتے تھے، ہاں رشتہ ہی خراب ہو گیا. بہن بھائی ہوتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے دشمن ہے. تو اس مصیبت نے شاید ہی کوئی گھر چھوڑا ہو، شاید ہی کوئی گھر چھوڑا ہو. باہمی جھگڑے. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے مصیبت کیا ہے؟ حب دنیا، حب جاہ، حب دنیا، حب جاہ. میں اس نے مار دیا. حب دنیا، حب جاہ، میں. تو آج جو گھروں کی برکت، رونق، خوشی ہوتی تھی نا، وہ ختم ہو گئی ہے. گھروں میں جو ایک رونق، خوشی ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی. پہلے گھروں میں رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ رونق ہوتی تھی. اب کہتے ہیں جتنے دور ہو اتنا ہی اچھا ہے. حب دنیا اور حب جاہ کا مرض. ابھی ہم نے حدیث اللہ کے نبی کی صبح سنائی، عرض یہ کر رہے تھے کہ کوئی کسی کا تھوڑی کھاتا ہے. مہمان گھر میں آئے، کوئی کسی کا نہیں کھاتا، بلکہ اپنا کھا کے جاتا ہے اور اس گھر میں برکت چھوڑ کے جاتا ہے. کھاتا اپنا ہو، لیکن اس گھر میں رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے، برکت کا دروازہ آج کھل جاتا ہے. تو باہمی جھگڑے، ہاں اس نے خاندانوں کی، گھروں کی رونقیں ختم کر دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ نہ اتفاقی کا درجہ کیا ہے، یہ تو دین کو صاف کر دیتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتفاقی اور فساد باہمی کا ضرر کا درجہ بتلایا. اب وہ گھر ہو، خاندان ہو، مسجد کے ساتھی ہوں، جماعت کے ساتھی ہوں، آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، سب اس میں داخل ہے. تھوڑا سا آگے آ جائے. ہاں جہاں چند آدمی بیٹھتے ہیں، ہاں محبتیں ختم ہو گئی، نہ اتفاق کی. گھر ہوں، بازار، میں عرض کر رہا ہوں جہاں چند لوگ ہیں، اجتماعیت نہ گھر میں رہی نہ باہر رہی. اجتماعیت نہ گھر میں رہی نہ باہر رہی. ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ دینہ کام کرتے ہیں، ساتھ گھر میں بیٹھتے ہیں، ساتھ دسترخوان پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. زندگی گھر میں ایک دسترخوان پہ گزری ہے. اتفاق نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اتفاق نہیں. سالہ سال سے ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتفاق نہیں. دل صاف نہیں، دل صاف نہیں. تو یہ بہامی نا اتفاقی نے دین صاف کر دیا ہمارا. فرمایا بہامی نا اتفاقی آدمی کا دین صاف کر دیتا. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے وہ یہ تحلق الشعر لا اقول تحلق الشعر ولا تحلق الدین. دین صاف ہو جاتا ہے. اور یہ بہامی نا اتفاقی کا حال میں بتا رہا ہوں، مسجد میں رہنے والے، جماعت میں رہنے والے، اجتماعی کام کرنے والے، گھر کے دسترخوان پہ زندگی گزارنے والے، ایک چھت تلے زندگی گزارنے والے نہیں ہے تو نا اتفاقی. بس اتفاق نہیں.
اتفاق نہیں. باقی سب کچھ ہوگا, وظیفے بھی چل رہے ہوں گے, نفل بھی چل رہے ہوں گے, نہیں ہوگا تو اتفاق نہیں ہوگا. حالانکہ ہونا چاہیے. 10 سال سے میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, 15 سال سے مسجد میں میرے ساتھ ملتا ہے, ہاں کئی سال سے صف میں میرے ساتھ ہوتا ہے, کتنا پیار ہونا چاہیے. پیار نہیں, اتفاق نہیں. اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے تحرق الدین, یہ باہمی فساد تو تمہارا دین صاف کر دیتا ہے. بزرگی کہاں کی, دینداری کہاں کی, تو دین رہتا ہی نہیں ہے. یہ آپس کی نا اتفاقی گناہوں کا سرچشمہ ہے, منبع ہے. گناہ اس سے پھوٹتے ہیں. بدگمانی اس سے آتی ہے, غیبت اس سے آتی ہے, بغض اس سے آتا ہے, طنز تنقید اس پہ آتی ہے. خرابی ہے. اور بھائی رہنا کتنا ہے, دل خراب کر کے مر جائیں گے تو کیا حال ہوگا. ہمارے امیر صاحب تھے نا یہاں ماشاءاللہ, جاوید بخش صاحب, کل ان کا انتقال, اب جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو ساتھی بتا رہے کہ رات کو کھانا ساتھ کھایا, صبح نماز پڑھی, جوگنگ کرنے کے لیے گئے, یوگا کیا. وہ کیا کہنا, یوگا کہتے نا, یوگا کیا نہیں, یوگا کرایا, بیٹھے, چلو بھائی اللہ میاں کے پاس چلے گئے. یہ تو زندگی ہے, یہ تو زندگی ہے. فٹ ہے, نہ بیمار, نہ اسپتال, نہ بوڑھے. یہ زندگی ہے. جب یہ زندگی ہے تو میرے عزیزوں پھر تو ہر وقت دل صاف ہونا چاہیے نا. کیا کسی کے لیے برائی دل میں رکھنا اور یہ کچرا ساتھ لے کے جانا, کیا ملے گا. تو اللہ کے لیے ہر ایک کو صاف کر کے سویا کریں, ہر ایک کے لیے دل کو صاف رکھا کریں. بڑی بے دینی یہی ہے, کینہ رکھنا, بغض رکھنا, بدگمانیاں رکھنا. اس دل میں کبھی نیکی کا نور نہیں آتا, کبھی ہدایت کا نور نہیں آتا. جس دل میں یہ گناہوں کی ظلمت ہو وہاں ہدایت کا نور, نیکیوں کا نور نہیں رہتا. صاف دل. ہمیشہ دوسروں سے اس میں ظن رکھو, اچھا گمان رکھو. کوئی غلطی دیکھے اچھی تعویل کر لو. مسلمانوں کو تو اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے اللہ ایمان والوں کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہ ڈالنا. سبحان اللہ. جو جا چکے ہیں ایمان لے آئے نا, بس ان کے دل میں, میرے دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ ہو. بس جو ایمان لے آئے اس کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہ ہو, برائی نہ ہو. تو باہمی اتفاق اور نہ اتفاقی کی نحوست, فرمایا تحلق الدین, یہ دین مٹا دیتا ہے, دین صاف کر دیتا ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ باہمی فساد سے دین کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے. اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتفاقی اور فساد باہمی کا ضرر کا درجہ بتلایا. اور واقعی اس سے زیادہ کیا ضرر ہوگا کہ اس سے دین کا صفایا ہی ہو جائے. یعنی اس گناہ کی اس سے بڑی کیا نحوست ہوگی. اس گناہ سے اس سے بڑی اور کیا بربادی آئے گی کہ دین کا ہی صفایا ہو جائے. ہم کرتے بھی کیا, دینداری ہماری ہے بھی کیا, لیکن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. مہینوں کی محنت, سالوں کی محنت, ہاں مہینوں کی محنت, سالوں کی محنت, سارے مجاہدے سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو. واقعی اس سے زیادہ کیا ضرر ہوگا, اس سے دین کا صفایا ہی ہو جاتا ہے. مگر قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عتاب میں بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. گو اس مقام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد باہمی پر بہت بڑی وعید فرمائی.
مگر ساتھ ہی اس پر امید بھی جھلک ہے، امید کی بھی جھلک ہے، بالکل ہی نا امیدی نہیں، کیونکہ آپ نے فساد کو حالقہ فرمایا، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، اور مونڈنے سے اس وقت تو اوپر سے صفایا ہو جاتا ہے مگر اندر جڑ باقی رہ جاتی ہے۔ اگر اس طرح پھیرا جائے تو اگلے دن کھونٹی نکل آتی ہے۔ تو اس میں اس طرح اشارہ فرمایا اگر کوئی روزانہ مونڈنے کا شغل نہ کرے تو چند روز میں کھونٹنی نکل آئے گی، یعنی بال آنے شروع ہو جائیں گے۔ امید بھی دلائی ہے تو حال کا دین کی صفائی ہو گئی، لیکن اگر اس خطا سے نجات پائے گئی، ایمان تو ہے، پھر کومپل نکل آئے گا، پھر کومپل نکل آئے گی، پھر بہار آ جائے گی۔ امید بھی دلا دی، یہ نہیں کہا کہ اب بس اس کی جڑ ہی ختم ہو گئی، کبھی بال نکلے گا ہی نہیں۔ حال کا کہا آپ بال منڈواتے بال پھر آ جاتے۔ تو اگر یہ شغل چھوڑ دیا تو امید بھی دلائی، اس طرح اشارہ فرمایا اگر کوئی روزانہ موڑنے کا شغل نہ کرے تو اس کے بعد بال بڑھیں گے، پھر زلفیں ایسی ہوں گی کہ لوگ اس میں پھنسا کریں گے، خوبصورت لگیں گے، ایسی خوبصورت۔ تو اس لیے بھائی اگر آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے گا پھر اس کے چہرے پہ، اس کی زندگی پہ پھر ہدایت کا نور چمکے گا، پھر ہدایت کا نور چمکے گا، اس کا اندر بھی منور ہو جائے گا اور چہرہ بھی بارونق ہو جائے گا، چہرہ بھی بارونق ہو جائے گا۔ عرض یہ ہے کیا رحمت ہے، ایک ہی لفظ میں غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حالقہ کے اندر غضب بھی ہے، وعید بھی ہے کہ یہ دین کو موڑ دینے والا ہے، لیکن اسی لفظ میں امید بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آپ نے تحریق الدین فرما کر ڈرایا دھمکایا بھی، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نہ امید نہ ہونا، فساد سے دین کی جڑ نہیں جاتی، ایمان تو رہتا ہے، ایمان تو رہتا ہے، جڑ نہیں جاتی۔ اگر کوشش کرو گے تو جڑ سے شاخ اور شاخ سے پھل بھی نکل آئیں گے، جڑ باقی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے کہ ڈرایا بھی کہ زندگی بھر جس چیز کو بالوں کو سنبھالا اسے زندگی بھر سنبھالتا ہے نا، ایسے آدمی زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے اور ایک لمحے کے اندر ساری صفائی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور صاف دل نصیب فرمائے، صاف دل نصیب۔ جہاں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ گھر ہو، کوئی اجتماعیت ہو، بڑی برکت ہوتی، بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ اجتماعیت جو محبت کے ساتھ ہو وہ خود برکت کی چیز ہے، اس سے خود بہت خیر پھیلتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس سے خود بہت خیر پھیلتی ہے، بس دل جڑے ہوئے ہوں، دل جڑے ہوئے ہوں خود خیر پھیلے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ خود خیر کی چیز ہے۔ اور اگر دل جڑے ہوئے نہ ہو اور بظاہر لگ رہا ہے بڑا کام ہو رہا ہے، خاک کام ہو رہا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا، ان کی اپنی برباد ہو رہا ہے، دوسرے کا کام ہوگا، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ خود اپنا ہی دین کی صفائی ہے تو کیا کام ہوگا؟ تو ہر جگہ اللہ کرے ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہماری مزاجوں میں، طبیعتوں میں ملانا ہو، ملانا ہو، جوڑنا ہو، محبتوں کو فروغ دینا ہو، اتفاق کو فروغ دینا ہو۔ کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسی گفتگو جس سے دل ٹوٹے، ہم محتاط ہوں، دل خراب ہوں ایک دوسرے کے، ہم محتاط ہوں، جس سے دوسروں کے لیے ایک دوسرے کی بد اعتمادی پیدا ہو جائے ہم اس سے احتیاط کریں، جس سے ایک دوسرے سے بدگمانی ہو جائے ہم اس سے دور رہیں، ایک دوسرے سے دل خراب ہونے لگے ہم ایسی باتوں سے دور رہیں۔ ہمارا کردار تو جوڑنے والا ہو، ہمارا طرز عمل تو ملانے والا ہو، ہمارا طرز عمل تو اتفاق والا ہو۔ آج توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے بہت تھوڑے۔
غلط فہمیاں پیدا کرنے والے بہت، اور حسن ظن پیدا کرنے والے بہت تھوڑے. لیکن کوئی ایسا کرے گا، جوڑے گا، ملائے گا، دلوں کو ملا دے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں ایک چیز، نماز سے بھی بڑھیا، روزے سے بھی بڑھیا، صدقے سے بھی بڑھیا. اب یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ صحابہ ان کے اجر و ثواب سے خوب باخبر تھے، اللہ کے نبی سے سن رکھا تھا. فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا ضرور بتائیں ان چیزوں سے بھی افضل چیز. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرا دیں، آپس میں دلوں کو جوڑ دینا، اتفاق کی فضا بنا دینا، ایک دوسرے کو جوڑ دینا. یہ عمل اتنا بڑا ہے، یہ عمل اتنا بڑا ہے. بھائی تمہاری تو بڑا تعریف کر رہے تھے، تمہارے لیے دعا کر رہے تھے، حالانکہ نہ اس نے اس کے سامنے تعریف کی. لیکن بھائی ہم کہتے ہیں نا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اس سے پہلے بھی ہے نا السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین. ہاں تو اس میں آ گئی. اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس میں آ گیا. ہاں بھائی تمہارے لیے بڑی دعا کرتا ہے. اب اس کی بات اچھی اس طرح بیچ دی، اس کی طرف دلوں کو ملا دی، جو دوریاں ہیں وہ قریب کر. یار وہ تمہارا تذکرہ اچھا کرتا ہے، ہم نے اس کی زبان سے آپ کا اچھا تذکرہ سنا ہے، دل مل جاتے ہیں. اور یہی انداز ہمارے گھروں کے اندر ہو، گھروں کے اندر بھی ہو، ایک دوسرے سے جوڑنے کی بات ہو، ملانے کی بات ہو. بڑی برکتیں ہیں اور بہت بڑی دینداری ہے یہ. آج ہم جیسے دینداروں میں یہ دینداری نہیں رہی، باقی سب کچھ ہے، یہ دینداری نہیں رہی، نہ ہمارے گھروں میں رہی، نہ ہمارے اجتماعیت میں رہی ہے. کہ ملانے کا مزاج ہو، جوڑنے کا مزاج ہو. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ آج کل اتفاق تو پکارتے ہیں مگر اس کی جڑ کی ان کو خبر نہیں. یار اتفاق ہونا چاہیے، ہاں اتفاق ہونا چاہیے. اب فرمانے لگے لوگوں کو اس کی جڑ کی خبر نہیں جس سے اتفاق ہوتا ہے، جس پر اتفاق کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ بنیاد کا پتہ نہیں. اتفاق کی جڑ سبحان اللہ تواضع ہے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے. اور نہ اتفاقی کی جڑ تکبر ہے، بڑائی ہے، حب جاہ ہے. اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اور تواضع اس کا نام نہیں، بندہ حقیر فقیر ناچیز ان الفاظ کا نام نہیں ہے، ان الفاظ کا نام نہیں ہے. تواضع نام ہے، تواضع نام ہے اپنے اندر اپنے آپ کو معمولی سمجھے. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے. سبحان اللہ، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں مجھے چھوٹا کر دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، لوگوں کی نظروں میں عزت دے دے لیکن میں اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں. لیکن ہم اپنے خیال میں اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اب جب سامنے والا اس شان پر مجھے نہیں اتارتا تو مجھے بڑا شکوہ ہوتا ہے، بڑی شکایت ہوتی ہے. ویسے استقبال نہیں ہوتا، ویسی بھگت نہیں ہوتی، ویسا خیال نہیں رکھا جاتا، ہاں تو بڑی شکایت ہوتی ہے، بڑی شکایت ہوتی. تو فرمانے لگے اتفاق کی جڑ تواضع ہے، بدون اس کے اتفاق نہیں ہو سکتا. آج کل تعلیم اتفاق کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے سے متفق اور اپنے رائے کا تابع بنانا چاہتا ہے. آج کے اتفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا تم میرے رائے کے مطابق ہو جاؤ، میری چاہت کے مطابق تم بس ہو جاؤ، یہ مطلب اتفاق. وہ کہتا ہے تم میرے چاہت کے مطابق ہو جاؤ، وہ کہتا نہیں میرے پہ مطابق ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ دونوں میں سے ہر ایک اپنے رائے کو سب سے بڑا تر سمجھتے ہیں. تو بتائیے کوئی اجتماعیت رہے گی؟
اگر دوسرا بھی ایسے ہی چاہے گا تو اتفاق کیسے ہوگا؟ پس کبر کے ہوتے ہوئے یہ اتفاق ممکن نہیں، اتفاق محض تواضع سے ہوگا، ہر شخص دوسرے کی موافقت اور تقلید کے لیے تیار ہو، ورنہ اتفاق دشوار ہے۔ اگر ہوا بھی تو محض زبانی اور کاغذی ہوگا۔ اس کی نظیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت ہے جو اپنے صاحبزادے حماد کو کی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حضرت حماد کو وصیت کی تھی کہ تم مناظرہ نہ کرنا۔ صاحبزادے نے عرض کیا حضرت میں نے تو آپ کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر مجھے کیوں منع فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہمارے مناظرے میں اور تمہارے مناظرے میں فرق ہے، بحث نہ کرنا، بحث نہ کرنا۔ ہمارے اور تمہارے مناظرے اور بحث میں فرق ہے۔ ہم تو مناظرے کے وقت یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے مقابل کی زبان سے حق ظاہر ہو جائے اور ہم اس کی اتباع کریں اور اس کی بات کو مان لیں تاکہ ہمارے بھائی کو غلبہ اور عزت حاصل ہو، اور تم یہ تمنا کرتے ہو کہ مخالف کی زبان سے حق ظاہر نہ ہو بلکہ باطل ہی ظاہر ہو تاکہ ہم اس کو مغلوب کر دیں۔ اللہ، یہ فرق ہے۔ خود غالب ہو جائیں، بس ہم تو ہدایت مخالف کے طالب تھے اور تم ضلالت مخالف کے طالب ہو۔ ہم تو مخالف کی ہدایت کے طالب تھے اور تم مخالف کے ضلالت کے طالب ہو کہ وہ گمراہ ہی رہے۔ دیکھیں امام صاحب اور حماد کے زمانے میں اتنا فرق ہو گیا، کتنی جلدی زمانہ بدل گیا۔ اب تو یہ قصد ہوتا ہے کہ مخالف کی زبان سے جو بات بھی نکلے گی اس کا رد ہی کریں گے، خواہ وہ حق نکلے یا باطل، ہم نے اس کی تردید ہی کرنی۔ مخالفت کا اصل راز یہ ہے مقصود نام ہوتا ہے، نام، کام مقصود نہیں ہوتا۔ پھر اس میں طرفین سے کشاکشی ہوتی ہے، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، نام ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت، دینداری کی حقیقت بھی نصیب فرمائے اور یہ صفات بھی نصیب فرما دے، اور ہر قسم کی اس قسم کی خطاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک وذکرک واجعل ہمتنا کما تحب وترضى، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں سبھی کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہماری ظاہری باطنی خطاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، ظاہر بھی ہمارا پاکیزہ فرما، باطن بھی ہمارا پاکیزہ فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہر عمل میں اپنی چاہت، اپنی رضا نصیب فرما، ریا سے، نام و نمود سے، غلط نیتوں سے، غلط جذبوں سے اے اللہ ہم سبھی کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، ہر مسلمان کے لیے ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہر قسم کے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، بدگمانیوں سے اے اللہ ہمارے دلوں کو محفوظ فرما، اے اللہ اپنی بھی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی بھی محبت نصیب فرما، مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرما، زندگی بھی ایمان والی، عافیت والی عطا فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔